السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا 41واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 40واں سبق ہم نے نظم کی صورت میں پڑھا تھا، تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق تندرستی کے بارے میں ہے۔ تندرستی کہتے ہیں صحت کو۔ چلیے اس سبق میں پڑھتے ہیں کہ تندرستی ہوتی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تندرستی، تندرستی، تن کے معنی آتے ہیں بدن اور درست کے معنی آتے ہیں صحیح۔ تندرستی یعنی کہ بدن کا صحیح ہونا، یہ مطلب ہوں گے اس کے۔ صحت، ورزش، خوشگوار، خوشگوار واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ خے کے بعد جو واو رہے گا جو ہے اسے آپ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی کے ساتھ پڑھیں گے۔ خوشگوار، تنگ دستی۔ چلیے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ صحت، تندرستی، ورزش، جسمانی محنت، خوشگوار، اچھی یا دل پسند۔ تنگ دستی، مفلسی، غریبی۔ جسم اور دماغ کے کاموں کا ٹھیک طور پر ہونا صحت اور تندرستی ہے۔ تندرستی کی انہوں نے تعریف کی۔ تندرستی کہتے کسے ہیں؟ جسم اور دماغ کے کاموں کا ٹھیک طور پر ہونا صحت اور تندرستی ہے۔ تندرستی ہی سے زندگی خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ جسم اور دماغ صحیح طور سے کام کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں انسان کو صحت مند مانا جاتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ آپ دیکھے ہوں گے کہ انسان موٹا تازہ رہتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹا ہونا یہ صحت مند ہونے کی علامت نہیں ہے، اور نہ دبلا ہونا کمزور ہونے کی علامت ہے، بلکہ اگر آپ کا دماغ اور جسم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو اسے آپ تندرستی کہیں گے اور اسے آپ صحت کہیں گے۔ چلیے اس شعر میں کیا بتایا گیا ہے، پڑھتے ہیں۔ تنگ دستی اگرچہ ہو سالک، سالک کہتے ہیں راہ چلنے والے مسافر کو۔ تنگ دستی اگرچہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ سالک کے معنی راہ چلنے والے کے بھی آتے ہیں، اور تصوف کی یہ اصطلاح ہے، اس کے معنی آتے ہیں جو خدا کا قرب حاصل کرے اور دنیاوی شغل بھی کام بھی رکھتا ہو، اسے سالک کہتے ہیں۔ اے سالک، اگرچہ تنگ دستی ہو لیکن پھر بھی تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یعنی یہ کہ اگر آپ کے پاس تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، غربت ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا انسان کو، اور یہ چیز اتنی نقصان دہ نہیں ہے مفلسی کا ہونا، غربت کا ہونا، جتنی کہ تندرستی اگر نہ رہے تو انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگرچہ مالدار ہے لیکن اس کے پاس تندرستی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی کو یہاں پر کہا ہے، تنگ دستی اگرچہ ہو سالک، اگرچہ تمہارے پاس تنگ دستی آ جائے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی بھلے سے رہ جائے تمہارے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تندرستی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی نعمت تمہارے پاس ہے۔ بہت سی آفتیں، آفت کے معنی مصیبت، آفتیں مصیبتیں۔ بہت سی آفتیں
انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، جن سے تندرستی میں خلل پڑتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے، یعنی اس سے انسان بچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی عقل و تمیز کو کام میں لائے۔ یہاں پر عقل و تمیز نہ پڑھیے گا بلکہ عقل و تمیز پڑھیے گا۔ واو کے معنی آتے ہیں اور، عقل کے معنی عقل اور تمیز کے معنی آتے ہیں فرق کرنے کی صلاحیت، جو عقل مند انسان کیا کرتا ہے۔ باریک چیزوں میں فرق کو کہتے ہیں، فرق کرنے کی صلاحیت اور طاقت کو تمیز کہتے ہیں۔ عقل و تمیز کو کام میں لائے، قدرتی قاعدوں کو سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تخلیقات کو سمجھے اور اس کی باریکیوں کو جانے، قدرتی قاعدوں کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ ہوا، پانی، غذا، لباس، موسم، زمین، مکان اور ورزش، یہ ایسی ضروری چیزیں ہیں جن کے وسیلے سے، وسیلے معنی واسطے، جن کے وسیلے سے تندرستی قائم رہتی ہے، یعنی جس کے وسیلے سے، جس کی وجہ سے صحت قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے، قائم رہنا باقی رہنا۔ جہاں ان میں خلل پڑا، تندرستی میں فتور آیا۔ کہتے ہیں کہ پانی، غذا، لباس، موسم، زمین، مکان اور اسی طریقے سے ورزش، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے انسانوں کو میسر رہے تو پھر ایسی صورت میں انسان صحت مند رہتا ہے اور اس کی صحت باقی رہنے کے امکانات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک چیز بھی اسے خراب ملنی شروع ہو گئی تو پھر ان کی صحت وہاں سے خراب ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو پانی، غذا، کون سی غذا کھا رہا ہے، لباس کیسا پہن رہا ہے، موسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سرد موسم ہے تو اس سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ زمین ہے، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ گرم زمین پہ اگر آپ رہیں گے تو گرماہٹ کی وجہ سے انسانی عقل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مکان، اگر مکان آپ کا اچھا نہیں ہے، ہوادار نہیں ہے، تو پھر رہنے میں بھی آپ کو پریشانی ہوگی، جس کی وجہ سے صحت پر بھی خلل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ورزش ہے، انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے کے لوگ کھیتی وغیرہ کیا کرتے تھے، اس میں اس کی اچھی خاصی ورزش ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کل کے انسان عمومی طور سے آفس میں بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر یوں ہی گھر چلے آیا کرتے ہیں، یا جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اسے زیادہ تر بیٹھنا ہی ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے اور مشین وغیرہ کام کیا کرتی ہے، یہ خالی آپریٹر کے طور پر اس کے کام کو انجام دیا کرتے ہیں، تو اس سے اس کی صحت نہیں بنتی۔ اس لیے ایکسٹرا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ورزش کو ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین، تو یہ تھا آج کا سبق تندرستی کے بارے میں، بہت چھوٹا سبق تھا، اور آپ اسے پڑھیں بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور یہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی بہت بڑی نعمت دی ہے، اور تندرستی کے رہتے رہتے اس کی قدر ہونی چاہیے، ورنہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں کی قدر نہیں کرتا، ان میں سے ایک تندرستی کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کے بارے میں بھی کہا ہے۔
تو ہم سبوں کو چاہیے کہ اپنی تندرستی کے زمانے میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، ورنہ صحت چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ تو جب آپ کی صحت کے زمانے میں ہوں اس وقت آپ اس کی قدر کر لیں، اور اپنے بچوں سے بھی یہ بتائیں کہ اپنی صحتوں کا خصوصی طور سے خیال رکھیں، غذا کون سی کھائے ان کا بھی آپ بھرپور خیال رکھیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی صحت مند ہوں، اور جہاں آپ پڑھا رہے ہوں تو ان کو بھی ان باتوں کو بتاتے رہیں، تاکہ بچے بھی صحیح طریقے پر کام کر سکے اور معاشرہ اچھی طریقے سے ترقی کر سکے۔ تو ناظرین، یہیں پر اپنے سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن ایک نئے سبق کے ساتھ، سبق نمبر 42 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔